بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سیکنڈ ایئر. آج ہم اپنا چیپٹر نمبر 6 دا مین ہو واز ہاسپٹل جیروم رائٹر ہیں اس کے شروع کرنے لگے ہیں. پیج نمبر 32 دیکھیے گا. اٹ واز مائی لیور دیٹ واز آؤٹ آف آرڈر. میرا جگر تھا دیٹ واز آؤٹ آف آرڈر جو خراب ہو گیا تھا. آئی نیو اٹ واز مائی لیور دیٹ واز آؤٹ آف آرڈر. مجھے یہ پتہ چلا کہ میرا جگر خراب ہے. کیسے پتہ چلا؟ بیکاز آئی ہیڈ جسٹ بین ریڈنگ اے پیٹنٹ لیور پل سرکولر. کیونکہ میں نے ابھی اس کی مخصوص جگر کی گولیوں کے بارے میں نے ایک سرکولر پڑھا تھا, ایک لیفلیٹ پڑھا تھا, ایڈورٹیزمنٹ پڑھی تھی. کس کی؟ پل, لیور پل, جگر کی بیماری کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی جو ٹیبلٹ ہوتی ہے, گولی ہوتی ہے, اس کے بارے میں. ان وچ ور ڈیٹیلڈ the various symptoms by which a man could tell when his liver was out of order. کیونکہ اس میں بہت ڈیٹیل سے, بہت تفصیل سے دی گئی تھی. کیا؟ various symptoms, اس طرح کی بہت سی علامات, سائنس, سمبلز, جس سے کہ ایک انسان بتا سکتا تھا کہ اس کا جگر خراب ہے. یعنی ایک لیفلیٹ پڑھ کے, ایک ایڈورٹیزمنٹ پڑھ کے کوئی بھی ایک عام شخص جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کو جگر کی بیماری ہے. آئی ہیڈ دیم آل, میرے اندر وہ تمام علامات موجود تھیں. اٹ از اے موسٹ ایکسٹراڈنری تھنگ, یہ بہت ہی غیر معمولی بات تھی. بٹ آئی نیور ریڈ اے پیٹنٹ میڈیسن ایڈورٹیزمنٹ وداؤٹ بینگ امپیلڈ to the conclusion that I am suffering from a particular disease therein dealt with in its most virulent form. بڑی ایکسٹراڈنری, انیوژل سی بات تھی یہ. لیکن کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں ایک پیٹنٹ میڈیسن ایڈورٹیزمنٹ پڑھوں, یعنی ایک مخصوص دوائی کا اشتہار پڑھوں, وداؤٹ بینگ امپیلڈ, اور اس کو پڑھنے کے بعد میں رہ ہی نہ سکوں, مجبور ہی نہ کیا جا سکوں. امپیلڈ, فورسڈ. ٹو دا کنکلوژن, اس نتیجے کو اخذ کیے بغیر, دیٹ آئی ایم سفرنگ فرام اے پرٹیکولر ڈیزیز, کہ میں اس مخصوص بیماری کا شکار ہوں جو کہ اور وہ ہے بھی لیتھل فارم میں, ویرولنٹ فارم, بہت لیتھل فارم میں ہے, بہت فیٹل فارم میں ہے, بہت مہلک, یعنی بہت کریٹیکل کنڈیشن ہے. یعنی میں جب کوئی لیفلیٹ, کوئی مخصوص بیماری کے حوالے سے کوئی اشتہار پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے اور میں یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں, اس کو رہ ہی نہیں سکتا میں وہ نتیجہ نکالے بغیر کہ مجھے بھی یہ بیماری میرے اندر پائی جاتی ہے. The diagnosis seems in every case to correspond exactly with all the sensations that I have ever felt. اور اس کی جو تشخیص ہے وہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے, ان ایوری کیس ٹو کورسپونڈ, ہر معاملے میں مجھے, یعنی ہر کیس کے, ہر بیماری کے معاملے میں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بالکل ویسے ہی احساسات میرے اندر ہوتے ہیں دیٹ آئی ہیو ایور فیلٹ, جو میرے اندر موجود ہوتے ہیں, میں نے محسوس کیے ہوتے ہیں. یعنی اس میڈیسن کے بارے میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر یہ سارے احساسات پائے جاتے ہیں بالکل ویسے ہی فارم میں جیسا کہ اس لیور پل سرکولر میں یا اس لیفلیٹ میں یا ایڈورٹیزمنٹ میں دیے ہوئے ہیں. I remember going to the British Museum one day to read up the treatment for some slight ailment of which I had a touch, hay fever. کہتا ہے کہ مجھے برٹش میوزیم اپنا جانا یاد ہے کہ ایک دن میں وہاں گیا تاکہ میں کچھ پڑھ سکوں طریقہ علاج کے بارے میں. for the treatment for some slight ailment, اس ہلکی پھلکی بیماری کے بارے میں. ailment سفرنگ کو کہا جاتا ہے, بیماری کو کہا جاتا ہے, مرض کو کہا جاتا ہے. کہتا ہے کہ تاکہ آف وچ آئی ہیڈ اے ٹچ, جس کے جو مجھے ہوئی ہوئی تھی بیماری, اور وہ کیا تھی؟ ہے فیور. ہے فیور آئی فینسی اٹ واز, مجھے ایسا لگا کہ مجھے یہ بیمار ہے, وہ بیماری ہے, بخار ہے. اور یہ ہے فیور کیا ہے؟ اس میں تقریباً آئیز, نوز اور گلے کا جو ہے وہ انفیکٹ ہو جانا, اور جیسے آنکھوں سے پانی جانا, اور اس طرح کا جیسے کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے کسی وائرس سے, نزلہ زکام کی صورت میں, فلو اسی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹیمپریچر فیور جو ہوتا ہے آلموسٹ ان ساری ہی انفیکشنز کا یا ان ساری ہی علامات کا, سمٹمز کا مرکب ہوتا ہے, کمبینیشن ہوتا ہے. آئی گاٹ ڈاؤن دا بک, میں نے وہ کتاب لی, اینڈ ریڈ آل آئی کیم ٹو ریڈ, اور میں جو کچھ پڑھ سکتا تھا میں نے پڑھا. اینڈ دین
اور پھر ان این unthinking moment I idly turned the leaves and began to indolently study disease generally. اور پھر میں نے کیا کیا کہ ان این unthinking moment یعنی بلا سوچے سمجھے، اس لمحے بلا سوچے سمجھے میں نے کیا کیا، آئیڈلی انڈولنٹلی، بالکل فارغ بیکاری سے میں نے اس کے صفحے پلٹنا شروع کر دیے. اینڈ بگین ٹو انڈولنٹلی اسٹڈی دی ڈیزیز، اور پھر میں نے ان بیماریوں کے بارے میں نے پڑھنا شروع کر دیا بالکل بیکاری سے، جنرلی عمومی طور پر. آئی فورگیٹ، مجھے بھول گیا، وچ واز دا فرسٹ ڈسٹیمپر آئی پلنجڈ انٹو، اور یہ بات بھی مجھے بھول گئی کہ مجھے پہلی کون سی بیماری تھی آئی پلنجڈ انٹو جو مجھے ہوئی تھی، یعنی کون سے ایسا انفیکشن تھا جس کے بارے میں پڑھنے آیا تھا. سم فیئرفل ڈیوسٹیٹنگ اسکرچ آئی نو اینڈ بیفور I had glanced half down the list of premonitory symptoms, it was borne in upon me that I had fairly got it. اب میں نے جس چیز کے بارے میں پڑھا، جس بیماری کے بارے میں پڑھا، وہ جو خوفناک قسم کی بیماری تھی، فیئرفل خوفناک، ڈیوسٹیٹنگ اسکرچ ڈیوسٹیٹنگ ڈسٹرکٹیو، اور اسکرچ جو ہے وہ تکلیف کو کہا جاتا ہے، یعنی اس تکلیف کے بارے میں. آئی نو، میں جانتا تھا. اینڈ بیفور آئی ہیڈ گلانسڈ ہاف ڈاؤن دا لسٹ، اور جب میں نے اس پری مانیٹری سمٹمز جو اس کے اندر پائی جانے والی جو اومینس قسم کی، خطرناک قسم کی، پری مانیٹری کہتے ہیں خطرناک، جو اس میں علامات پائی جاتی تھیں، جب میں نے ان علامات کی آدھی فہرست پڑھ لی، یعنی ہر بیماری جو ہے اس کے ساتھ اس کی علامات دی گئی تھیں اس میں، جب میں نے ان بیماریوں کے بارے میں یا جس بیماری کے بارے میں پڑھتا تھا اس کی تقریباً میں آدھی علامات ان کی پڑھ لیتا تھا، تو اٹ واز بورن ان اپون می، مجھ پر واضح ہو جاتی تھی. بورن ان اپون می کا مطلب ہے مجھ پر آشکار ہو گئی، یہ بات واضح ہو گئی، دیٹ آئی ہیڈ فیئرلی گاٹ اٹ، کہ مجھے تو یہ بیماری بھی ہے، یعنی میں اس بیماری کا بھی شکار ہوں. I sat for a while frozen with horror، اور میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا اور فریز ہو گیا. frozen with horror، خوف سے میں اپنے آپ کو منجمد محسوس کرنے لگا، ٹھنڈا پڑتا ہوا مجھے لگا کہ میں ٹھنڈا پڑ گیا ہوں. اینڈ دین ان دا listlessness آف ڈسپیئر کہتے ہیں ڈس اپوائنٹمنٹ کو، مایوسی کو، اور listlessness آپ کی وہی اپیتھی، پریشانی. تو پریشانی کے عالم میں آئی اگین ٹرنڈ اوور دا پیجز، میں نے دوبارہ سے اس کے صفحے جو ہیں پلٹنا شروع کیا. آئی کیم ٹو ٹائیفائڈ فیور، پھر میں ٹائیفائڈ بخار کے بارے میں پڑھنے لگا. ریڈ دا سمٹمز، اس کی علامات پڑھیں. ڈسکورڈ، مجھے پتہ چلا دیٹ آئی ہیڈ ٹائیفائڈ فیور، کہ مجھے ٹائیفائڈ بخار بھی ہے. جسٹ ہیو ہیڈ اٹ فار منتھس ود آؤٹ نوئنگ اٹ، اور مجھے تو کئی مہینوں سے تھا لیکن میں اس سے لا علم تھا. ود آؤٹ نوئنگ اٹ، لا علمی میں. وانڈرڈ، سوچتا رہا. واٹ ایلس آئی ہیڈ گاٹ، اور میں نے سوچا کہ اب اور مجھے کیا ہوا ہے. ٹرنڈ اپ سینٹ وائٹس ڈانس، سینٹ وائٹس ڈانس ایک بیماری کا نام ہے. فاؤنڈ ایز آئی ایکسپیکٹڈ، اور مجھے پتہ چلا کہ جیسا کہ مجھے امید بھی تھی، دیٹ آئی ہیڈ دیٹ ٹو، کہ مجھے وہ بھی تھی. began to get interested in my case، اور پھر مجھے اپنے کیس میں دلچسپی محسوس ہوئی. اینڈ determined to sift it to the bottom، اور میں نے سوچا کہ sift it into کا مطلب یہاں پہ ہے کہ انویسٹیگیٹ کروں، میں اس کی تہ تک جاؤں. determined decided، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی تہ تک جاؤں، یعنی میں اس کی چھان بین کروں، میں اس کے بارے میں پتہ کروں، انکوائر کروں. اینڈ سو اسٹارٹیڈ الفابیٹیکلی، اور پھر میں نے حروف تہجی کے لحاظ سے دیے گئے بیماریوں کے ناموں کو اور ان کی تفصیل کو پڑھنا شروع کیا. ریڈ اپ اگین، اور پھر اس کو دوبارہ پڑھا. اینڈ لرنڈ، اور پتہ چلا دیٹ آئی واز سکننگ فار اٹ، مجھے تو یہ بیماری بھی تھی. اینڈ دیٹ دا ایکیوٹ اسٹیج وڈ کمنس ان اباؤٹ another fortnight years، another fortnight، ہاں جی fortnight کہتا ہے. اور اینڈ دیٹ دا ایکیوٹ اسٹیج، اور اس کی جو کریٹیکل اسٹیج تھی، ایکیوٹ کا مطلب خطرناک قسم کی جو اسٹیج تھی، وہ اگلے 15 دن میں شروع ہونی تھی. سینٹ وائٹس ڈانس جو ہے یہ بھی ایک بیماری کا نام ہے، اور سینٹ وائٹس کے نام پر ہے. اصل میں یہ کچھ نروس ڈیزیز ہوتی ہے جس میں انسان کو جھٹکے سے جسم کو لگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ڈانس کے لفظ سے آپ تھوڑا سا حیران ہوں گے. تو اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس سے جسم میں جھٹکے لگنا شروع ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو سینٹ وائٹس ڈانس جو ہے وہ اس کا نام ہے. اور کہتا ہے کہ مجھے پھر جیسا کہ مجھے امید بھی تھی کہ مجھے یہ بیماری ہوگی، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ واقعی مجھے یہ ہے. اب
اور یہ اگلے 15 دن میں زیادہ سویئر ہو جائے گی, ایکیوٹ سویئر ہو جائے گی. برائٹس ڈیزیز, I was relieved to find I had only in a modified form. اور برائٹس ڈیزیز جو ہے یہ بھی ایک اور بیماری ہے, یہ کڈنی کی انفلیمیشن یا اس کی پرابلم کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چلا اور مجھے جان کر ریلیف فیل کیا میں نے, ریلیف مطلب ایزی ہو گیا, کمفرٹ فیل کیا میں نے کہ آئی ہیڈ اونلی ان اے ماڈیفائڈ فارم, کہ ابھی یہ صرف مجھے تھوڑا سا ابتدائی فارم میں تھی, شروع تھی یہ بیماری. سو فار ایز دیٹ واز کنسرن آئی مائٹ لیو فار ایئرز, اور جہاں تک اس بیماری کا تعلق تھا تو کئی سالوں تک میں زندہ رہ سکتا تھا. مطلب اس طرح کی نہیں تھی یہ بیماری کہ اس سے فوراً میری ڈیتھ واقع ہو جاتی. کالرا آئی ہیڈ وتھ سویئر کمپلیکیشنس, اور کالرا تو اپنی شدت کے ساتھ یا شدت کی شدید پیچیدگیوں کے ساتھ, کمپلیکیشنس پیچیدگیاں اور سویئر کہتے ہیں شدید کو. اینڈ ڈفتیریا اور خناک آئی سیم ٹو ہیو بین بورن ود, اور ڈفتیریا یا خناک کی بیماری تو مجھے ایسا لگتا ہے میں اس کے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا. آئی پلاڈڈ کانشینشیسلی تھرو دا 26 لیٹرز, اور میں نے تقریباً 26 یعنی اس کے انگلش کے جو انگریزی کے جو 26 حروف تہجی ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں نے پلاڈڈ, آئی ریڈ اٹ, میں نے اس کو کافی گہرائی کے ساتھ, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ پڑھا. اینڈ دا اونلی میلڈی آئی کوڈ کنکلوڈ, میلڈی بیماری کو کہتے ہیں, سفرنگ کو کہتے ہیں, مرض کو کہتے ہیں, واحد بیماری, واحد ڈیزیز. آئی کوڈ کنکلوڈ, جو میں نتیجہ اخذ کر سکا, آئی ہیڈ ناٹ گاٹ, جو مجھے نہیں ہو سکی تھی, واز ہاؤس میڈس نہیں, وہ گھروں میں کام کرنے والی جو ملازمائیں ہوتی ہیں ان کے گھٹنوں میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں تھی. I felt rather hurt about this at first. شروع میں تو مجھے اس سے بڑی تکلیف محسوس ہوئی. ہرٹ کا مطلب یہاں پہ ہے کہ میں نے مجھے تکلیف محسوس ہوئی. It seemed somehow to be a sort of slight, اور کہ مجھے sort of slight سے مراد یہاں پر انسلٹ ہی کہہ سکتے ہیں, کہ مجھے تھوڑی سی انسلٹ یا اپنی بے عزتی محسوس ہوئی. Why hadn't I got housemates نہیں, کہ مجھے یہ بیماری کیوں نہیں ہوئی. Why this invidious reservation, انویڈیس ریزرویشن اوائڈنگ کو کہتے ہیں, اور انویڈیس ہیٹفل, اسکارنفل, نفرت انگیز. تو کہتا ہے کہ یہ محرومی تو میرے لیے بہت بڑی تھی. آفٹر اے وائل, تھوڑی دیر بعد, ہاؤ ایور, تاہم لیس گریسپنگ فیلنگ پریویلڈ, اور تھوڑا سا مجھ پر یہ جو لیس کم ہو گئی, گریسپنگ فیلنگ, یہ جو میرے اوپر تھوڑی سی جیسے ہم کہتے ہیں مایوسی کی جو کیفیت تھی تھوڑی سی, یہ تھوڑی کم ہو گئی. آئی ریفلیکٹڈ, اور پھر میں نے سوچا دیٹ آئی ہیڈ ایوری ادر نون میلڈی ان دا فارمیکالوجی. فارمیکالوجی میں جو جتنی بھی بیماریاں, یعنی اس میں علم الادویہ میں, یعنی وہ جو کتاب میں نے اٹھائی تھی اس میں جتنی بھی بیماریاں دی گئی تھیں مجھے ہر دوسری بیماری تھی. اینڈ آئی گریو لیس سیلفش, اور میں کم خود غرض ہوا. اینڈ ڈٹرمنڈ ٹو ڈو وداؤٹ ہاؤس میٹس نہیں, اور پھر میں نے فیصلہ کیا چلیں میں اس کے بغیر ہی گزارا کر لوں گا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس بیماری کے بغیر گزارا کر لوں گا. تو گاؤٹ ان اٹس موسٹ میلیگننٹ اسٹیج, اور گاؤٹ جو ہے وہ گنٹھیا کی, مطلب یہ بھی جوڑوں کی تکلیف ہوتی ہے. تو ان اٹس موسٹ میلیگننٹ اسٹیج, میلیگننٹ اگین وہی سویئر, شدید اور لیتھل, فیٹل, یہ سارے اس کے سینونیمز میں آ جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ گاؤٹ جو ہے یہ بھی مجھے بیماری موجود تھی. اٹ وڈ اپیئر ہیڈ سیزڈ می, ہیڈ کاٹ می, یہ بھی مجھے اس کا بھی میں شکار ہو چکا تھا. وداؤٹ مائی بینگ اویئر آف اٹ, اور لیکن اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا. اینڈ زائموسس آئی ہیڈ ایویڈنٹلی بین سفرنگ فرام بوائےہڈ, اور زائموسس جو ہے یہ تو وہ بیماری تھی جس سے, یہ بھی ایک انفیکشس ڈیزیز ہوتی ہے جس میں انفیکشن پھیلتا ہے. تو کہتا ہے اس کے ساتھ تو یہ تو مجھے لڑکپن سے ہی تھی یہ بیماری. تو there were no more diseases after zymosis, اور چونکہ Z سے ہے, Z سے ہے, تو zymosis کے بعد مجھے کوئی مزید بیماری نہیں تھی. so I concluded, پھر میں نے نتیجہ اخذ کیا, there was nothing else the matter with me. میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی بیماری نہیں تھی. I sat and pondered, پھر میں بیٹھ گیا, and pondered مطلب thought, سوچنا شروع کیا. آئی تھاٹ, میں نے سوچا, واٹ این انٹرسٹنگ کیس اٹ مسٹ بی فرام اے میڈیکل پوائنٹ آف ویو. میں نے سوچا کہ یہ کتنا زبردست, کتنا دلچسپ معاملہ ہے
کہ میڈیکلی اگر مطلب میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے سوچا کہ یہ تو میرا کیس تو بہت ہی زیادہ دلچسپی کا باعث ہے. واٹ این ایکوزیشن آئی شوڈ بی ٹو اے کلاس، کہ میں تو کتنی زبردست ایکوزیشن ویسے حصول کو کہتے ہیں، تو یہاں مراد یہ ہے کہ کتنا زبردست اٹینمنٹ ہے میری، یہ کتنی زبردست اکمپلشمنٹ ہے میری، میرا کتنا زبردست اثاثہ ہے کہ میں ایک کلاس کے لیے، ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے کتنا بڑا اثاثہ ہوں. اسٹوڈنٹس وڈ ہیو نو نیڈ ٹو واک دا ہاسپٹلس، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں میڈیکل کے جو طالب علم ہیں ان کو پورے ہاسپٹل میں نہیں پھرنا پڑے گا. اف دے ہیڈ می، اگر میں ان کے پاس ہوں تو آئی واز اے ہاسپٹل ان مائی سیلف، میں تو خود چلتا پھرتا ایک ہسپتال تھا. آل دے نیڈ ٹو ڈو، اور انہیں جو کرنا تھا would be to walk around me، کہ صرف میرے گرد چکر لگائیں، اینڈ آفٹر دیٹ، اور اس کے بعد ٹیک دیئر ڈپلوما، وہ اپنا ڈپلوما حاصل کر سکتے تھے. بچوں امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس کو آپ ایک سے دو بار ریڈ کریں گے تو سینونیمز بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، زیادہ کلیئر ہو جائیں گے، زیادہ واضح ہو جائیں گے. اور ایڈیمز جو ہیں وہ آپ اس کے ساتھ ساتھ تیار کیجیے گا انشاءاللہ. ہمارا یہ سیٹ جو ہے ایڈیمز کا اس میں اینڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.